قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى هواه تبعا لما جئت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوستو، قرآن مجید کے دو مقامات سے آیات مبارکہ پڑھی گئی. سورہ الاعراف، سورہ آل عمران ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات. ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس اعتبار سے کیونکہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی لیے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کا مقصد کیا ہے اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، اور ہمارا اور نبی کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کیا نسبت ہے، ساری باتیں انشاءاللہ آج کے بعد دوسری جمعہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ اطاعت رسول کے اوپر گفتگو کریں گے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں سورہ اعراف میں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول امی نبی کی ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں. یتبعون الرسول النبی الامی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے. امی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد بتایا جا رہا ہے اس آیت میں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق پچھلے انبیاء کرام پیشن گوئی کرتے رہے. ایک آخری رسول آنے والے ہیں جو کا نام محمد ہوگا یا احمد. ویسے سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بشارت دی: میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. تو یہاں وہی بات کی طرف اشارہ اللہ کر رہے ہیں: یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے متعلق بہت واضح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نشانے، ان کے علامات بیان کیا تھا یہ آخری رسول کے متعلق. اور ان کا مشن کیا ہوگا؟ مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. وہ آ کے کریں گے کیا؟ جو حلال چیزیں ہیں، جتنی بھی پاک
پاک اور طیب چیزیں کھانے سے متعلق انسان کو ان سب کو حلال کریں گے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، انسان کو کیا کھانا چاہیے، حرام کیا ہے وہ بتائیں گے، کس سے بچنا چاہیے کھانے پینے سے، اور یحرم علیہم الخبائث، جتنی بھی گندی چیزیں ناپاک چیزیں ہیں وہ ان کو حرام بتائیں گے، اس کی تفصیلات۔ یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور رسول جو ہے آ کے انہیں بتائیں گے اچھا عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، کسے کہتے ہیں، یامر انہیں حکم دیں گے وہ اچھے اعمال کا، اچھے کام کرنے کا، اور برے کاموں سے روکیں گے انہیں۔ والذین، اس کے بعد وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، دین کے نام کے، مذہب کے نام سے انسان اپنے طور پہ جو مذہب میں رسومات ایجاد کر لے کے اپنے اوپر جو بوجھ ڈالے ہیں اس کو اتاریں گے آگے، ان کے بیڑیوں سے آزاد کریں گے جہالت کے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، بس جو لوگ اس رسول کے اوپر ایمان لائیں گے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ایمان لا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے، عزت کریں گے، توقیر کریں گے، آپ کے مرتبہ اور مقام کو سمجھیں گے وہ لوگ۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مدد کریں گے۔ مدد سے متعلق کیا بات ہے، اللہ نے جو آپ کو دین دے کے بھیجا ہے اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اور بازو بن جائیں گے، آپ کے مددگار بن جائیں گے، جانی اور مالی قربانی دیں گے اس دین کے لیے وہ لوگ رسول کے زیر نگرانی میں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بتایا، آپ کے تشریف آنے کا مقصد کیا ہے اس کو بتایا ہے، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے بھی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے اس کو بتایا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری اور آپ کی جو نسبت ہے، اور ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا جو مضبوط بنیادی تعلق ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر باقی جو عنوانات ہیں اس کے سیرت النبی کے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے۔ کیا ہے کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہے اصل کلمے کا پہلا جز تو اللہ کی وحدانیت کا ہے، اور دوسرا جز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ہے۔ یعنی یہ گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے، آخری رسول ہے۔ اس اقرار کا مطلب کیا ہے؟ اس اقرار کا مطلب یہ ہے، ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اب اس کرۂ ارض کے اوپر ہمارے لیے صرف نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی کے لیے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ساری شخصیتوں کو ہٹا دیا گیا، مذہبی شخصیتیں، لوگ جن کے عقیدت میں غلو کر رہے تھے، ان کی باتوں میں آ رہے تھے، انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھول گئے تھے، دین میں تفریق کر رہے تھے، غلو کر رہے تھے، اب اس کلمے کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ نہیں، اب صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، اور وہی اطاعت ہے۔ اب
نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد نبی کی اطاعت لازم ہے۔ اب چاہے باپ ہو، چاہے وہ بڑے لوگ ہوں، بزرگاں ہوں، یا اکابرین ہوں، فلاں فلاں جو بھی ہو، کسی کی بھی بات ہم اسی حد تک قبول کر سکتے ہیں جس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اگر کسی اکابر کا قول، کسی ماں باپ کی بات اللہ کے نبی کے قول اور عمل کے خلاف ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اب نہ ہم باپ کی بات مانیں گے، نہ کسی اکابر کی بات مانیں گے، ہم بات مانیں گے کس کی؟ صرف محمد رسول اللہ کی، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور ایک تو بنیادی اصول بھی یہی ہے ایمان کا، حدیث میں بات آتی ہے لا تعصیۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات کے خلاف کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اب نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد اب نبی کے تعلیمات کیا ہے، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی سورہ احزاب کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین اگر کوئی ماڈل ہو سکتا ہے، نمونہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد پہلی جو شرط رکھی گئی ہے وہ عقیدت اور محبت کی ہے۔ کیا ہے؟ عقیدت اور محبت۔ یعنی اب جتنی بھی محبتیں ہیں، چاہے ماں باپ کی کیوں نہ ہو، وہ نبی کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، اور لوگوں سے محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں نبی کی محبت کے بعد۔ حدیث میں یہ بات کہی گئی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسالت، نبی کو ماننے کے معنی کیا ہے، نبی کے اوپر ایمان کے معنی کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان کی نفی کیا وہاں پہ، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں حتی اکونا، میں اس کے نزدیک، احب الیہ من والدہ، میں اس کے نزدیک اس کی باپ سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہونا ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی محبت سے زیادہ میں محبوب ہونا ہے، میری محبت ہونی ہے۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں فرمایا وَمِمَالِهِ وَأَهْلِهِ، تمہارے مال سے جو تم کو محبت ہے نا، وہ مال کی محبت بھی میری محبت کے بعد ہوگی، وَأَهْلِهِ، اور تمہارے گھر والے، تمہارا خاندان، تمہارے بیوی بچے، ان سب کی محبت میری محبت کے بعد ہوگی، تو پھر وہ مومن ہے۔ مومن کون ہے؟ اب رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد نبی کی محبت باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، گھر سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال دولت سے زیادہ، ان سب سے زیادہ محبت کس سے ہونا ہے آپ کو؟ رسول سے ہونا ہے۔ اس میں یہ بات بھی بتا دی گئی، باپ کی محبت اور رسول کی محبت، ایک آدمی باپ سے بھی اتنی محبت کر رہا، رسول سے بھی اتنی محبت کر رہا،
تو وہ مومن نہیں ہے۔ اگر دونوں باپ اور نبی سے محبت اگر ایکول ہے، مساوی ہے، تو بھی مومن نہیں ہے۔ احبا فرمایا، تقابلی جملہ ہے عربی میں، کمپیریٹیو لفظ ہے یہ۔ مطلب کیا ہوا؟ باپ سے محبت ہے، اگر باپ کے اتنی ہی محبت اگر رسول سے ہوگی تو تب بھی مومن نہیں ہوں گے۔ باپ سے زیادہ محبت ہونا ہے، زیادہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اتنی ہی محبت نہیں، صرف اولاد سے محبت ہے، اگر اتنی ہی محبت رسول سے ہے تب بھی مومن نہیں۔ اولاد سے زیادہ محبت ہے، رسول سے ہونا ہے۔ مال سے محبت جتنی آپ کو اس سے کہیں زیادہ اپنے نبی سے ہونا ہے۔ یہ ایمان بالرسالت کی یہ بنیاد ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ بنیادی طور پر اس بات کو کیوں سمجھایا گیا؟ دنیا کی ہر شے سے زیادہ نبی کی محبت ہونا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ کی اطاعت اللہ کی طرف سے فرض ہے، فرض عین ہے آپ کی اطاعت۔ آپ کا حکم اللہ کے حکم کے برابر ہے، مطابق ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی بات مانی، جس نے نبی کی اطاعت کی، وہ دراصل اللہ کی بات مانی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ مطلب کیا ہوا؟ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ماں کی اطاعت، باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت۔ اب یہ محبت بتائیے آپ، یہ محبت ہم کو رسول سے ہے؟ جائزہ لینا ہے آپ۔ محبت امتحان لیتی ہے نا؟ اب اگر کوئی شخص اقرار کرے کہ نبی سے میرے کو محبت میری اولاد سے بھی زیادہ، میرے باپ سے بھی زیادہ ہے، اور میرے پاس جو مال ہے اس سے بھی زیادہ ہے، اقرار کرنے کے بعد اب اس کا امتحان لے آتے اللہ تعالیٰ، امتحان لیتے ہیں، سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اولاد کی اگر کوئی ایسی خواہش ہو جو باپ سے مطالبہ کر رہے کہ وہ اولاد کی خواہش رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ اولاد کی خواہش رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے، اب یہ ایک باپ کے لیے امتحان ہے یہاں پہ۔ اب کیا اولاد سے محبت ہے یا رسول سے زیادہ محبت ہے؟ اب امتحان ہو گیا۔ اگر واقع میں حقیقت میں اگر اسے نبی سے محبت ہے اولاد سے زیادہ، تو اولاد کی خواہشات کو بازو رکھ دے گا، وہ بازو رکھ دے گا اور یہ کہے گا نبی کے اوپر میں تیری خواہشات کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں تجھ سے زیادہ میرا تعلق نبی سے ہے، تجھ سے زیادہ اے بیٹے محبت مجھے نبی سے ہے، اسی لیے تیری بات نہیں، تیری خواہشات نہیں مانی جائیں گی نبی کے مقابلے میں۔ اگر یہ بات کہتے ہوئے ثابت قدم رہا باپ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پکا مومن ہے، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو پیچھے رکھ دیا میرے مقابلے میں اور مجھے آگے رکھا۔ ایمان کی علامت ہے یہ۔ اگر ایسا نہیں ہوا کہ ایک باپ اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے نبی کی تعلیمات کے خلاف میں، اس کی خواہشات نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور چونکہ اولاد کی محبت ہے تو اب اگر وہ نبی کو بازو رکھ دے اور نبی کے اولاد کے خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دے، تو مطلب کیا ہوا؟ نبی کو پیچھے رکھا اور اولاد کو سامنے رکھا، اس کا ایمان لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح مال سے متعلق بھی بات آتی ہے، مال کی محبت بھی نبی کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا ہے۔ اب یہاں بھی امتحان ہوگا۔ ایک امتحان تو یہ ہوگا، آپ جو مال کما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال تم کما رہے، جس ذریعے سے تم کما رہے ہو، یہ حرام ہے،
اگر وہ مال تو مل رہا لیکن حرام ذریعے سے مل رہا، کیونکہ نبی کی نافرمانی ہو رہی بھی یہاں پہ، تو اب اس کا امتحان ہے، تو وہ کیا کریں گا؟ اب حرام مال کو امید اگر ہے چھوڑ دیں گا انہیں، اور نبی کو آگے رکھے گا، نہیں مجھے تو نبی کی بات ماننا ہے، میرے پاس تو نبی کی قیمت ہے، نبی کی عظمت ہے، نبی کی عقیدت ہے، نبی کی محبت ہے، نبی کا مقام ہے، مال کی اہمیت نہیں ہے اسی لیے مال کو ٹھوکر مارے گا اور نبی کی تعلیمات کو پکڑ لے گا، وہ امتحان میں کامیاب ہے۔ اگر نہیں وہی حرام خوری کر رہا، انہیں آندھوں میں بعد میں دیکھا جائے گا رسول حرام مال آ رہا آنے دو، ارے اللہ کے نبی بول رہی ہے مت کھاؤ مت لیو، ارے رہنے دو بھائی دیکھا جائے گا، تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ اب اس کے پاس نبی کی اہمیت نہیں ہے، عملی طور پہ نہیں ہے، پریکٹیکل طور پہ نہیں ہے، وہ 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کے کیوں نہ کہہ لے مجھے نبی کی محبت ہے اور نبی کی عظمت ہے میرے پاس، لیکن اگر عمل اس کا دیکھا گیا تو اس کے پاس نبی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پاس مال کی اہمیت ہے دراصل، ہے نا؟ امتحان یہی ہو رہا، امتحان اسی کو رہا۔ اسی طرح مال تو حلال آپ کے پاس ہے، کما لیا آپ نے الحمدللہ، بہت سارا مال، ڈھیر مال آپ کے پاس جمع ہے، اور نبی نے آپ کو حکم دیا کہ دیکھو جو تمہارے پاس مال ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، مسافروں کا بھی حق ہے، تمہارے رشتہ داروں کو بھی حق ہے اس میں، جو بیمار ہیں ان لوگوں کا بھی حق ہے اس میں، ہاں، اور دین کی اشاعت میں مال خرچ کرنا وہ بھی حق ہے، مال ہے۔ اگر تم نبی کے حکم کے مطابق تمہارے پاس جو مال جمع ہے اگر تم خرچ نہیں کر کے صرف جمع کر کے رکھیں گے اور نبی کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کری، خرچ نہیں کریں گے، اس کے معنی یہ ہوئے آپ کو مال سے محبت ہے جو جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اور نبی سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے، اسی لیے ہوتی تو پہلے نبی کے آگے آ جاتے ہیں، آپ نبی کے حکم کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ سب امتحانات لیے جا رہے ہیں ہمارے پاس، زندگی ایک امتحان ہے، خالی نعرے لگا دینا اس میں نہیں، یہ تو منافقین بھی کہتے تھے آ کے اللہ کے نبی کے پاس۔ آپ سورہ منافقین اٹھائیے اور پڑھیے، اذا جاءک المنافقین قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ لوگ دوڑتے آتے تھے، بھاگتے آتے تھے، کہتے کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوپر ایمان ہے ہمارا، لیکن اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے دل میں آپ کی کوئی عقیدت نہیں ہے، ان کے آپ کی عظمت نہیں ہے ان کے پاس، صرف زبانی دعوے کر رہی ہے۔ اور آج بھی ہماری اکثریت کیا کر رہی؟ خالی زبانی دعوے، لکا مالی فدا، لکا روحی فدا، اور کیا کیا کی فدا ہے، لکا جانی فدا، لیکن کچھ بھی دینے تیار نہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مال جمع کر کر کے رکھ رہے، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہیں ہے، امتحان لیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دیکھو اب اللہ کیا کہتے ہیں، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے نا، اللہ کے اوپر ایمان، اللہ سے محبت کرنے والا مومن، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ، قرآن کے جملے ہیں جی۔ جہاں یہ بات کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو خالی زبانی خرچ نہیں، اب کیا کرنا پڑے گا؟ میرے نبی تمہارے پاس جو موجود ہے نا، اگر ان کے نقش قدم پہ تم چلو گے، ان کی باتوں کو مانو گے، ان کی باتوں پہ عمل کرو گے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، بہت بڑا درجہ ہے۔ ایک مقام وہ ہے جو آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ایک مقام وہ ہے جو اللہ خود آپ سے محبت کرنا چاہتا ہے، دونوں میں کون سا مقام ہے؟ گریٹ کون سا ہے؟ اللہ بول رہے ہیں کہ میں خود تم سے محبت کروں گا، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہیے، ادنا درجہ ہے، اللہ خود ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو تو میں خود تم سے محبت کروں۔ کیا مقام ہے نبی کا؟ سوچ لیجیے آپ،
اللہ ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو، تم میرے نبی کی پیروی کرو، تم میرے نبی کو رول ماڈل بناؤ پوری زندگی میں، ہر معاملے میں۔ جس طرح تم نے نماز پڑھا ہے، رسول نے جیسے نماز پڑھی اسی طرح آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزارے اسی طرح حتی الامکان زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان بے رسالت ہے۔ اور نبی کے متعلق قرآن مجید میں بہت ساری مقامات اس قسم کی آیات آتی ہیں، جس میں سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہارے اپنے جان سے زیادہ تمہیں نبی محبوب ہونا چاہیے، تمہاری اپنی جان سے زیادہ رسول محبوب ہونا چاہیے۔ کیا مطلب رسول محبوب؟ یعنی نبی کی تعلیمات ہے بھائی، نبی جو دین لے کے آئے ہیں وہ قیمتی ہونا چاہیے تمہیں، خالی زبانی خرچ نہیں۔ آج ہمارے پاس خالی زبانی خرچ چل رہا ہے۔ آج میلاد کے نام سے کیا کیا ہونے والے آپ دیکھیں گے، آپ الٹا نام نبی کا لے کے خرافات کریں گے، نام نبی کا لے کے بدتمیزیاں کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کیا کیا ہوگا روڈوں کے اوپر، کیا کیا ہوگا آج۔ یعنی وہ چیز جو اخلاق سے گری ہوئی ہے اور وہ بھی نبی کا نام لے کے کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اب ڈی جے بجیں گے، ناچیں گے بچے ہمارے، ہے نا، موٹر سائیکلوں پہ بھگائیں گے، آوارہ گیری کریں گے آپ چورستوں پہ، ہاں، رات بھر جگیں گے ہم، نماز نہیں کچھ نہیں، بس خالی جھنڈے لے کے کودیں گے ہم، بھاگیں گے۔ ارے بھائی یہ دین نہیں ہوتا، یہ غیر قوم دیکھیں گے تو کیا اندازہ لگا، ارے یہ ان کے نبی ایسا تھے کیا؟ ارے آپ کو دیکھ کے آپ کے نبی کا اندازہ لگایا جاتا ہے، بھائی آپ کیسے ہیں تو ان کے رسول کیا ہے پھر؟ ہاں، اسی لیے بہت ضروری ہے، احتیاط سے کام لیجیے آپ۔ نبی کے آنے کا مقصد بتا دیا گیا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کی اطاعت کیا ہے، فرمانبرداری کیا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کوئی ایسی عید کے عنوان سے اسلام میں کوئی ایسی عید نہیں، مسلمانوں کی صرف 2 عید ہیں، 2 عید ہیں، 2 کی وجہ 3 نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کے لیے 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، 31واں روزہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے 5 نمازیں، 6 نمازیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہو سکتی۔ یہ من گھڑت باتیں گمراہی کی گھڑ لی گئی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس میں دیکھو آئندہ کیا کیا ہونے، اللہ محفوظ رکھے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اسلام کی، مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت رکھ لیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت، عمل والی عقیدت، عمل والی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔